وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرات، میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کے جو سائنٹیفک معجزے ہیں جو لگاتار دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خود قرآن نے یہ کہا تھا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم اپنی آیات آفاق میں، یونیورس میں، کائنات میں دکھاتے چلے جائیں گے ان کو، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں دکھاتے چلے جائیں گے آیات اللہ کی، یہاں تک کہ یہ کھل کر رہے گا، یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ اس قرآن کی آیات حق ہیں۔ یعنی ان آیات سے جو کائنات میں ہیں اس قرآن کی آیات حق ثابت ہوتی چلی جائیں گی۔ تو وہ آیات کائنات میں نئی ڈسکور ہوتی چلی جا رہی ہیں، لگاتار بہت بڑی تعداد میں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، جنہیں ہم قرآن کے سائنٹیفک میریکلز کہتے ہیں۔ لیکن سائنٹیفک میریکلز کے ساتھ میں جو سلیم الطبع لوگ ہیں، جو واقعی ایماندار لوگ ہیں، وہ تو متاثر ہوتے ہیں، اور بڑی تعداد ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ پہلے تو آپ ترجمہ ان آیتوں کا یہ کرتے تھے، اب انہی آیتوں میں سے ترجمہ کر کے یہ نکال رہے ہیں، تو یہ آپ لوگ کھینچتانی کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اب یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، اللہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ قیامت تک ان آیات میں سے نئے معنی برآمد ہوتے چلے جائیں گے، پچھلے معنوں کی تردید ہوئے بغیر انہی الفاظ میں سے۔ الفاظ محدود ہیں، لیمیٹڈ، ایک لفظ ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا، معنی لامحدود ہیں۔ اس کے معجزے قیامت تک کھلیں گے، حدیث ہے، قیامت تک جب ہی کھلیں گے جب معنی فائنل نہیں ہو گئے۔ جتنے آئے سامنے وہ حق ہیں، مزید انہی الفاظ میں سے نئے برآمد ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہی قرآن نے کہا کہ ہم دکھاتے چلے جائیں گے اپنی آیات یہاں تک کہ ان سے یہ آیات حق ثابت ہوں گی۔ سائنٹیفک میریکلز کے سلسلے میں تو جو لوگ نہیں ماننا چاہتے، ثابت ہو جانے کے بعد بھی ہٹ دھرمی کرنے کی گنجائش تو نہیں ہوتی، لیکن ہٹ دھرمی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھینچاتانی کر کے مطلب نکال لیا آپ نے ان الفاظ میں سے۔ لیکن میتھمیٹیکل میریکل کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر کوئی معجزے میتھمیٹیکل نکلیں، اور اللہ نے اس لیے رکھے تھے اس کے اندر ہی میتھمیٹیکل میریکلز قرآن کے اندر۔ میتھمیٹکس میں، ریاضی میں، حساب میں اور ریاضی میں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 3.25 نہیں ہوتے۔ 3.25 غلط ہے، یا 100% بات غلط ہوگی یا 100% درست ہوگی، اس کا سوال نہیں کہ 80% درست ہے۔ نہ 3.25 ہوتے نہ 4.25، 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کے اندر میتھمیٹیکل میریکل رکھے تھے اس دور کے لیے جب میتھمیٹکس ایڈوانس ہو، اور حیرت انگیز ہیں وہ، اور اس میں ابھی اور نئی چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں لگاتار، تو یہ بھی فائنل نہیں ہو گئے۔ ان میریکلز کو، قرآن کے ان موجودوں کو سامنے لانے کے بعد دنیا میں کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو سے نہیں منوا سکے، تو کوئی جو ماننا نہیں چاہے، جس نے طے کر لیا وہ نہیں ماننا ہے، اسے دنیا میں کوئی نہیں منوا سکتا۔ لیکن جہاں تک ثابت ہونے کا سوال ہے، اب انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ان کے بعد۔ سائنٹیفک میریکلز تو اپنی جگہ ہیں، میتھمیٹیکل میریکلز کے بعد دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جو انکار کرے اس کو تو یہ ہے کہ بھئی کرنا ہی ہے انکار، وہ کوئی دلیل سننے کو تیار ہی نہیں ہوگا۔ جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1400 سال سے زیادہ پہلے، کہ
اس جیسی ایک صورت لے آؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل فرمایا ہے اس میں تمہیں کسی طرح کا شک ہے تو چیلنج یہ تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو دل چاہے بلا لینا، سب کو اکٹھا کر لو اللہ کے اس چیلنج کے خلاف، اور تم نہیں کر سکو گے. اور وہ چیلنج بھی بڑے دو ٹوک انداز میں تھا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو گے، ساتھ میں پھر یہ تب ڈرنا اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرنا جس کے ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر. تو چیلنج اتنے اتھارٹی کے ساتھ میں یہ چیلنج تھا. یہ چیلنج صرف اہل زبان کو نہیں تھا، یہ قرآن کے صرف اس پہلو پر نہیں تھا کہ فصاحت و بلاغت اور اس کی لٹریری ویلیو، کہ اس جیسا کوئی لٹریچر یا اس جیسا کلام کی حیثیت سے کوئی لکھ نہیں سکتا. اس دور میں یہ چیلنج ایسے ہی تھا، اور لوگوں نے بعض نے کی تھی کوشش اور کامیاب نہیں ہوئے. اس کے کچھ ریکارڈ ہیں ہمارے پاس جنہوں نے کچھ کوششیں کی تھی. پاگل ہو گئے لوگ، واقعی پاگل ہو گئے لوگ جو کوششیں کرنے کے لیے بیٹھے تھے. لیکن یہ چیلنج صرف ان کے لیے نہیں تھا جو اہل زبان ہیں. لینگویج کی بیوٹی کی بات تو یہ ہے کہ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ چاہے جتنی عربی اچھی سیکھ لیں، اس کے حسن اور خوبصورتی کو وہ اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کر سکتے جو اہل زبان سمجھتے تھے زبان بات کو سیکھنے کے بعد. تو اس کے اس معجزے کے اس پہلو تک وہ پہنچے نہیں سکتے بات کو عربی سیکھنے والے، جس کو اس دور کے اہل زبان سمجھ سکتے تھے. اور وہ اقرار کرتے تھے کہ یہ انسان کا کلام نہیں. لیکن یہ چیلنج تو دنیا میں سب کے لیے تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں تھا نہ. اور ان کے یہاں تو کچھ لوگ عربی سیکھ سکتے ہیں، بڑی تعداد تو وہ جو عربی نہ سیکھیں گے نہ عربی بولنے والے ہیں. چیلنج تو ان سب کے لیے بھی ہے. آج پوزیشن یہ ہو گئی کہ یہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، ان میں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ اس چیلنج کو سیریسلی لیتے ہی نہیں. پہلے کے لوگ سیریسلی لیتے تھے اور قبول کر لیتے تھے کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. بعض نے کوشش کی، اب وہ اسے اس چیلنج کو سیریسلی لیتے ہی نہیں کہ ہے یہ بات بھی لکھی تھی، اس دور کی بات تھی. اور بالکل اتنا لائٹلی لیتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا پہلوان ہو تو کوئی بچہ چیلنج کر دے کہ کشتی لڑ کے دکھاؤ، تو وہ لڑتا تھوڑی جواب میں، وہ ہنس کے چپ ہو جاتا ہے. حیثیت یہ سمجھتے ہیں مخالفین قرآن کی یا قرآن کے اس چیلنج کی کہ اس جیسا. وہ کہتے ہیں ضرورت کیا ہے کوشش کرنے کی، شیکسپیئر کا کلام اس سے اچھا ہے. اس لیے کہ وہ تو ترجمے میں دیکھ رہے ہیں نا، وہ اس خوبصورتی اور حسن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. لیکن اس میں کسی کی کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے دور میں چیزیں لکھی تھیں عربی زبان کے اندر، اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا تھا. لیکن قرآن کا یہ چیلنج سب کے لیے تھا، ان کے لیے بھی تھا جن کی زبان عربی نہیں ہے. لیکن اس میں اس چیلنج کا کچھ اور پہلو تھا. زبان لینگویج کی بات نہیں تھی صرف. انہی آیات کے اندر سماجی علوم کے، سوشیالوجی کے اتنے زبردست اصول جو وہ ہر وقت گزرنے کے ساتھ میں حق ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہی بہترین ہے. انہی کے اندر پولیٹیکل سائنس کے اصول، انہی کے اندر معاشیات، اکانومی کے اصول، انہی کے اندر ضابطے جو لاز اور مختلف پینل کوڈز، انہی آیات کے اندر اخلاقی ہدایات، انہی آیات کے اندر زندگی گزارنے کے آفاقی اور کائناتی اصول، انہی آیات کے اندر پھر انہی میں سے وہ چیزیں نکلتی چلی جائیں کہ کائنات میں، یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں نئی نئی سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، رونما ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہوتا ہے کہ یہ تو رکھا تھا پہلے، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی کہا تھا، یہ بھی بتایا تھا. انہی میں سے وہ چیزیں نکلتی چلی آئیں. اور پھر اس کے بعد یہ تو بالکل مخالفین کے لیے ایک آخری بات ہے جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کے حصے سے واقف ہوں، کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کے پورے حصے سے واقف نہ ہو جو میں رکھوں.
لیکن یہ وہ حصہ ہے کہ جو آپ کے ماسٹری کرنے کا ہے. آج اس وقت شاید سب سیکھ نہیں سکیں گے, اپریشیٹ کریں گے, جو جانیں گے, جو سمجھ لیں گے, کہیں گے کہ واقعی حیرت انگیز ہے. لیکن اصل تو یہ مسلمانوں کے سیکھنے کا ہے. اس لیے کہ سیکھنے کا مطلب کہ آپ اسے دوسروں کے سامنے پیش کر سکیں, آپ ایسے ہی ثابت کر سکیں, جیسے اس وقت آپ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ تو ثابت ہو گیا.